السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ سب سے پہلے میں آپ سے ایک بہت ضروری بات ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ بہت سے بزرگان دین نے بہت ساری پریڈکشنز کیں اور وہ آنے والے وقت میں پوری ہوئیں، لیکن کچھ بزرگان دین ایسے ہیں جنہوں نے بہت قیامت تک اپنی نگاہ مبارک اٹھائی اور قیامت تک کے آنے والے جو واقعات ہیں ان سے جو ریلیٹڈ باتیں ہیں وہ بھی آپ نے اپنی پریڈکشنز میں بتائیں۔ جیسے کہ ایک بہت بڑے درویش ہیں جن کا نام نعمت شاہ ولی سرکار ہے، اور آپ کی جو بصیرت ہے اس سے آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ انہوں نے ہر وہ بات بتائی جو کہ آنے والے دنوں کے لیے ثابت ہو رہی ہے، اور کچھ چیزیں ان کی پیشین گوئیاں ثابت ہو چکی ہوئی ہیں۔ مثلاً میں کچھ چند ایک آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انگریز جو ہیں وہ 90 سال بر صغیر پر حکومت کریں گے، اور اس کے بعد 1947 میں ایک ملک اٹھے گا جس کی بنیاد پر انگریزوں کو بھاگنا پڑے گا، اور اس ملک کا نام پاکستان ہوگا۔ اچھا، یہ تو بات ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت علامہ اقبال سرکار کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ یہ آئی تھنک غالباً 1930-31 کی بات ہے کہ آپ نے خطبہ الہٰباد میں فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا، اور میں نے اس خواب میں دیکھا کہ پاکستان بن چکا ہے، اور پاکستان کا جو نام ہے اور وہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ریلیٹ ہیں، یہ بیسیکلی یہ ملک عام نہیں ہے۔ اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس ملک سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے کام لینے ہیں، اور اس امت سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے کام لے چکے ہیں اور کچھ لینے ہیں۔ جیسا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ملک کے بارے میں بہت کچھ فرمایا ہے، جس میں سے آپ نے یہ فرمایا کہ ایک غزوہ ہوگی، اور وہ میرے 1400-1500 سال کے بعد ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس غزوہ میں میں خود شریک ہوں گا۔ آپ بھی سب جانتے ہیں کہ غزوہ کہتے ہی اسی ہے کہ جس میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری شرکت موجود ہو۔ تو پھر ایک صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے آپ کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم اس زمانے کو پائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی جان دینے سے دریغ نہیں کریں گے۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اس زمانے میں جو بھی اس زمانے کو پائے، وہاں پہ اگر شہید ہوگا تو وہ تمام شہداء سے اس کا درجہ اعلیٰ ہوگا، جو غازی ہوگا وہ تمام جتنے بھی غازی ہو چکے ہیں ان سے اعلیٰ درجے کا غازی وہ ہوں گے۔ اچھا، یہ تو بات ہے۔ اس کے بعد جو نعمت شاہ ولی سرکار نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب گلگت بلتستان میں، تربت میں اور اس کے مہلکہ علاقوں میں ایک جنگ لگے گی، ٹھیک ہے؟ اور وہ جنگ انڈیا، پاکستان اور چین کی جنگ ہوگی، اور اس میں جو آپ نے فرمایا کہ یہ جو جنگ ہے یہ کوئی چھوٹی جنگ نہیں ہوگی، یہی جنگ جو ہے غزوہ ہند میں چینج ہوگی، اور پاکستان کے جو مسلمان ہیں وہ انڈیا کے کفار ہیں، ان کو بیڑیوں میں جکڑ کے وہ لے کر آئیں گے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اچھا، یہ ایک جو پریڈکشن ہے یہ تو آپ نے فرمائی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت جو اہم چیز ہے نوٹس کرنے والی، وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب یہ جنگ شروع ہوگی تو اس وقت جو یعنی کہ سچویشن ہوگی وہ چھوٹی عید سے بڑی عید کے درمیان میں شروع ہو سکتی ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو چھوٹی عید گزر چکی ہوئی ہے، اور جیسے لداخ پر چین نے حملہ کیا ہے، اور اوبیسلی اب وہ چپ تو نہیں بیٹھیں گے، اب وہ بھی آگے سے حملہ کریں گے۔ تو یہ ایک پریڈکشن ہے جو کہ ہو چکی ہوئی ہے، یہ فیصلے ہو چکے ہوئے ہیں، اور یہ اب ہو کے رہنے ہیں، یہ روح پذیر ہو کے رہنے ہیں۔ اب یہ جو ساری باتیں جو آپ کو آن دا گراؤنڈ نظر آئیں گی، وہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے اور کس طریقے سے ہونے جا رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ڈیٹیل میں بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ نے میرا چینل نیوز اپڈیٹ کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی پلیز کر لیں، اور بیل آئکن کو لازمی پریس کیجیے گا۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ پریڈکشن کی اور اس سے ریلیٹڈ چیزوں کی۔ تو سب سے پہلی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ جنگ شروع ہوتی ہے
تو نہ صرف یہ جنگ پاکستان کی ہے بلکہ عالم اسلام کی جنگ بن جائے گی، کیونکہ اوبیسلی یہ سب جانتے ہیں کہ اس وقت جتنے بھی اسلامک ممالک ہیں ان میں سب سے زیادہ پاورفل آرمی پاکستان کی ہے، اور الحمدللہ رب العالمین کے پاکستان کے پاس بہترین ہتھیار ہیں۔ یہ وہی چیزیں ہیں جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں فرمائی تھی کہ ایک ملک اٹھے گا جو کلمے کی بنیاد پر ہوگا اور مشرق کی جانب سے اٹھے گا۔ ان کے وہ بہترین ہتھیار رکھتے ہوں گے، بہترین ایمان فروز وہ مسلمان ہوں گے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ مومنوں کا ملک ہوگا، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو مومن کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہم اس کی شان اور ان کی ہم تقدس کو وہاں تک ہم پہنچ تو نہیں سکتے ہیں، لیکن دیکھا جائے تو اولیاء کرام کی سرزمین کہا جاتا ہے پاکستان کو، اور بے شک پاکستان میں بہت سارے بزرگان دین آئے بھی ہیں بھی ہیں، اور وہ یہ ملک کو چلا بھی رہے ہیں، اور بہت احسن طریقے کے ساتھ چلا رہے ہیں، جن میں سر فہرست صوفی مصور احمد صدیقی لسانی سرکار پاک بھی ہیں۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ یہ طریقہ کیسے ہوگا اور کس طریقے سے یہ کام ہوگا۔ اچھا، یہ تو ساری باتیں ہوں گی۔ اب جو آنے والا ٹائم ہے اس کے اندر انڈیا اگر جاتا ہے اور کہتا ہے یہ یونائٹڈ نیشن میں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جی اس کی جنگ بندی کروائی جائے اور اس کو ختم کیا جائے، تو یہ کام اب ہونے والا نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ جب یونائٹڈ نیشن نے آرٹیکل 375 اور آرٹیکل 376 کو ختم کرنے کے لیے انڈیا کو کہا، تو انڈیا نے آگے سے ہٹ ڈرمی دکھائی اور اس کو ختم نہیں کیا۔ اگر یہ یونائٹڈ نیشن میں جاتا ہے تو پہلا مطالبہ انڈیا کے ساتھ یہ ہوگا کہ اس آرٹیکلز کو ختم کیا جائے، اور اگر یہ آرٹیکل ختم ہوتا ہے تو کشمیر کی جو حیثیت ہے وہ بحال ہو جائے گی، اور ظاہری بات ہے کہ کشمیر کا جو ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ وہ جس کے ساتھ بھی جانا چاہتا ہے اس کو آزادی حاصل ہے کہ وہ اپنی جو خود ارادیت ہے وہ قائم کرے اور وہ بتائے کہ ہم نے کس کے ساتھ رہنا ہے، لیکن یہ کام انڈیا نہیں ہونے دے گا۔ اب بات آ جاتی ہے چین کی، تو چین میں سننے میں آیا ہے کہ چین اپنی 15 سے 20 ہزار فوجیں لداخ میں اتار چکا ہوا ہے، اور وہاں پر اس نے ایک انٹرنیشنل ایئر بیس بھی قائم کر لی ہے، جہاں سے وہ اپنے JU-7 طیارے جو ہیں اس نے وہاں پہ بلا لی ہیں، اور وہ وہاں سے اڑان بھرتے ہیں اور جا کے حملہ کرتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں، یہ موقع پاکستان کو اللہ پاک نے مشرف کے دور میں دیا تھا کہ جب سیاہ چین کے اندر مشرف نے حملہ کیا اور وہ مطلب کہ جنگ بندی ہو گئی۔ اگر وہ جنگ بندی نہ ہوتی تو سیاہ چین بھی ہمارے پاس آ جانا تھا، تو وہاں سے کشمیر آزاد ہو جانا تھا، کیونکہ یہ وہی علاقہ ہے۔ اگر آپ میپنگ پر جائیں اور میپ پر اگر آپ دیکھیں تو سیاہ چین اور آزاد کشمیر کی جو اوپر والے علاقے ہیں وہاں سے لداخ صرف اور صرف چند 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ وہاں سے لداخ اور گلگت بلتستان آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو حضرت نعمت شاہ ولی سرکار پاک نے بھی یہی فرمایا ہے کہ گلگت اور لداخ اور اس طرح کے علاقوں میں تربت اور سیاہ چین اس طرح کے علاقوں میں جنگ ہوگی۔ تو میں بلکہ یہ کچھ جو چیزیں ہیں یہ میری نظر سے پہلے بھی گزری تھیں، تو میں سوچتا تھا کہ ایسا کیا ہوگا وہاں پر کہ ادھر جنگ شروع ہوگی اور پھر وہ غزوہ ہند کی شکل لے لے گی۔ اب آپ کو میں بتاؤں کہ یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جب کوئی ملک کسی ملک کے خلاف چلتا ہے تو اس کو انڈر پریشر کرنے کے لیے وہ یہ کرتا ہے کہ اس کے پیارے کو یا پھر جو یعنی کہ اس کے مفادات ہوتے ہیں ان کو وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ پھر تو انڈر پریشر ہوگا نا۔ مثلاً اب آپ کو میں تھوڑی سی بتاتا ہوں کیسے۔ وہ اس طرح سے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ لداخ والا معاملہ ہوا تو مودی نے ایک میٹنگ کی، جو ہائی پروفائل میٹنگ تھی ان کی، جس میں ان کے چیف آف آرمی اسٹاف بھی موجود تھے اور وزیر دفاع بھی موجود تھا، اور مطلب کہ اس طرح کی جو ان کی ہائی گورنمنٹ کی جو جتنے بھی لوگ ہیں وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، را انٹیلیجنس کے بھی چیف بیٹھے تھے۔ تو ان ساروں نے یعنی کہ مل کر ایک متفقہ فیصلہ کیا کہ اگر چین باز نہ آیا تو ہم پاکستان کے مختلف علاقوں میں
جنگ کھول دیں گے اور ہم اس کو انڈر پریشر کریں گے کہ اگر تم نے یہ جنگ ختم نہ کی تو ہم پاکستان پہ حملہ کر دیں گے. اگر وہ یہ کام کرتا ہے تو یہ بہت بڑی بھول کرے گا, کیونکہ اگر آپ میپ پر جائیں تو اس وقت جو انڈیا ہے وہ اپنے دشمنوں میں گھر چکا ہوا ہے. جبکہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے افغانستان کھلے عام یہ بات کر چکا ہے کہ عید کے فوراً بعد ہم انڈیا کے خلاف جہاد شروع کریں گے. اگر افغانستان بھی اس چیز کے اندر شامل ہو جاتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہو جائے گی. انشاءاللہ تعالیٰ ایران بھی آئے گا اور عراق بھی آئے گا اور شام بھی آئے گا. یہ سارے ملک جو ہیں ایک متفق ایک پیج کے اوپر آ جائیں گے اور پھر اس جنگ کو وہ بہت ایسے طریقے کے ساتھ لڑ سکتے ہیں. تو ٹائم بہت قریب ہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک پاکستان کو اور پاکستانی افواج کو بہت ساری کامیابیوں سے نوازے اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے اور بہترین فیصلے ہوں. اور یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا, یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ابھی جو لیٹسٹ نیوز ہے وہ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے سنی ہے کہ سننے میں آیا ہے کہ لداخ میں اور بھی چینیوں نے جو علاقے تھے وہ فتح کر لیے ہیں اور وہاں پر انہوں نے چینی جھنڈے لہرا دیے ہیں. اور کچھ تو کل انہوں نے قبضہ کیا تھا, کچھ آج انہوں نے علاقے قبضہ کر لیا ہے. اب یہ آپ کو میں بتاؤں کہ یہ جنگ رکنے والی نہیں ہے, کیونکہ ایک یہاں پر ایک خفیہ میٹنگ ہوئی ہے اس کے چینی اور جو انڈیا کے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں وہ ایک سیکرٹ میٹنگ ہوئی ہے. انہوں نے جا کر ان کی منت سماج کی ہے کہ جناب ہم معافی چاہتے ہیں اور مطلب کہ آپ اس جنگ کو ختم کریں, اور ایک معافی نامہ انہوں نے بھجوایا ہے, لیکن انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا اور اب یہ جنگ رکنے والی نہیں ہے. تو آپ سب بھی ریڈی رہیں اور اپنی آرمی کا ساتھ دیں, اور اب یہ ٹائم آ چکا ہے کہ اب ہم پیچھے نہ ہٹیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین فیصلے فرمائے. پاکستان زندہ باد, پاک فوج پہ زندہ باد.